السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5، دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، مومن متقی اور پرہیزگار بندے وہ ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں۔ کس بات پر؟ بما انزل الیک، اے نبی آپ پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے، متقی اور پرہیزگار لوگ اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں متقیوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے، متقیوں کی پہچان بتلا رہا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اے نبی آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا، یعنی جو انبیاء آئے، جو انبیاء آپ سے پہلے آئے، ان پر جو کچھ نازل ہوئی، جیسے کتابیں ہیں، صحیفے ہیں۔ کچھ کتابوں کے نام تو ہمیں معلوم ہیں، کچھ کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہے، بتایا گیا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ جیسے تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ آسمانی کتابیں ہیں جن کا نام ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بتایا ہے، مگر ہم مجموعی طور پر اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوئی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، گرچہ ہمیں اس کا نام پتہ نہیں معلوم ہے، لیکن ہم مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد یہ ہمارے جسم سے جو روح نکل جاتی ہے، ایسا نہیں کہ آدمی مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، جیسا کہ غیر مسلمین کا یا دوسرے مذاہب والوں کا ماننا ہے۔ مسلمان کا نظریہ کیا ہے؟ مسلمان کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور جو اچھا کیا ہے اس کو جنت ملے گی۔ جس کا ایمان اچھا، عمل اچھا، عقیدہ اچھا،
وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ اور جس کے پاس نہ ایمان ہے نہ عقیدہ ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، کفر پر آدمی مر گیا ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ آخرت پر ایمان اور یقین رکھنا یہ ایمان کے ارکان میں سے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، اے نبی آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ سوال کیا، سوال اس لیے کیا کہ تاکہ صحابہ اکرام سیکھیں اس چیز کو، جانیں اس چیز کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے 6 ارکان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، یہ کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اللہ کی رسولوں پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان رکھو، تقدیر پر ایمان رکھو۔ 6 ایمان کے ارکان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو ایمان کے ارکان میں سے آخرت پر ایمان رکھنا بھی ہے، آخرت پر یقین ہونا چاہیے۔ مگر ہمارے معاملات، ہمارے شب و روز، ہمارے معاملات سے بتاتے ہیں کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں، آخرت میں کچھ فکر ہی نہیں ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی تصور پایا ہی نہیں جا رہا آج کے زمانے میں۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا کھل کے نافرمانی کر رہا ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، عبادات کی کوئی فکر نہیں، ایمان و عقیدے کا کوئی درجہ ہی ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ بس جو جیسے چاہے، جس کی چاہے، جہاں چاہے اپنا سر پٹک لے۔ اس فکر کو، اس عقیدے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم دنیا کو اپنی جنت بنا لیں۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے مومنوں کے لیے، اصل جنت ہماری اہل ایمان کی، مسلمانوں کی آخرت میں اللہ نے بنا کے رکھی ہے، وہاں پہ ہم کو سکون ملے گا، وہاں ہم کو آرام ملے گا۔ تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت پر ایمان و یقین رکھنا پڑے گا، حساب و کتاب پر ایمان اور یقین رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو 5ویں آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ ہدایت یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہونے؟ جن کا ابھی تذکرہ چل رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ نے مال دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا، قرآن ہے، حدیث ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان پر جو بھی نازل ہوئی، ان کی جو بھی شریعت تھی، ہم اہل ایمان ان ساری کتابوں کو برحق جانتے ہیں، سچ جانتے ہیں، اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ مومنوں کے اوصاف اگر ہم مسلمانوں کے اندر داخل ہو جائے تو پھر یہ کامیابی کی نشانی ہے، ہدایت کی نشانی ہے۔ ہدایت کی نشانی ہے ایمان عقیدہ درست ہو، نماز کی پابندی ہو، صدقات و خیرات کا اہتمام ہو، اور آخرت پر یہ بھی ایمان اور یقین ہو
تو اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت پر ہے، یہ ہدایت ان کے رب کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اور جو ہدایت پر ہے وہی کامیاب ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کا راز ایمان اور عقیدہ ہے، کامیابی کا راز نماز کی پابندی ہے، ایمان کا راز آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ آخرت میں اور دنیا میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔